کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخی انسانیت میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب اللہ کے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان قدموں کے ساتھ زمین پر چل رہے تھے اور آسمان خاموش تھا؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں طاقت کے بجائے صبر چنا گیا، بد دعا کے بجائے دعا اور انتقام کے بجائے رحمت۔ یہ ہے طائف کا سفر۔ یہ صرف ایک شہر کا سفر نہیں، یہ صبر، حلم اور نبوت کی عظمت کا سفر ہے۔ نبوت کے 10ویں سال مکہ کی فضا زہر آلود ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ جو ڈھال تھیں رخصت ہو چکی تھیں۔ حضرت ابو طالب جو قبائلی تحفظ تھے وہ بھی نہیں رہے۔ یہ سال عام الحزن، غم کا سال کہلایا۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا۔ یہ دروازہ تھا طائف۔ نہ لشکر تھا، نہ طاقت، صرف اللہ کا پیغام اور نبی کا یقین۔ مکہ کی گلیاں خاموش ہیں، سورج تپ رہا ہے، دلوں پر خوف اور نفرت کے بادل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام اور وفادار ساتھی حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ یہ سفر تقریباً 60 میل کا ہے، پہاڑی راستے، گرم ہوائیں اور پتھریلی زمین، لیکن دل میں ایک امید ہے، امید کہ شاید طائف وہ بات سن لے جسے مکہ نے ٹھکرا دیا۔ طائف پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف قبیلے کے 3 سرداروں سے ملتے ہیں۔ یہ لوگ طاقتور ہیں، شہر کے مالک ہیں اور اپنی بت پرستی پر فخر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت وقار سے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جواب سخت، تکلیف دہ، تحقیر آمیز۔ ایک کہتا ہے، کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی نہ ملا؟ دوسرا کہتا ہے، اگر تم سچے ہو تو تم بہت خطرناک ہو، اور اگر جھوٹے ہو تو بات کے لائق نہیں۔ یہ الفاظ دل کو چیر دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھتے ہیں، نہ غصہ، نہ احتجاج، نہ بد دعا۔ لیکن ثقیف کے سردار یہاں نہیں رکتے۔ وہ شہر کے اوباشوں، غلاموں اور بچوں کو اکساتے ہیں۔ انہیں شہر سے نکالو، انہیں ذلیل کرو۔ طائف کی گلیاں اچانک ظلم کا میدان بن جاتی ہیں، پتھر برسنے لگتے ہیں، گالیاں گونجتی ہیں، ہجوم پیچھے پیچھے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زخمی ہو جاتے ہیں، خون بہنے لگتا ہے، جوتے خون سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنے جسم کو ڈھال بناتے ہیں، ان کے سر پر پتھر لگتے ہیں، خون بہتا ہے، لیکن پتھر نہیں رکتے۔ یہ صرف جسمانی اذیت نہیں، یہ انسانیت کی آزمائش ہے۔ بالآخر شہر سے باہر ایک باغ کی دیوار نظر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پناہ لیتے ہیں۔ جسم زخمی ہے، سانس تیز ہے، دل غم سے بوجھل۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں عام انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگتے ہیں جو تاریخ کی سب سے دردناک دعاؤں میں سے ہے۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور لوگوں میں اپنی بے قدری تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ دعا مایوسی نہیں، یہ عبودیت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زمین خاموش ہے اور آسمان متوجہ۔ اسی باغ میں ایک غلام عداس انگور لے کر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر کھاتے ہیں۔ عداس چونک جاتا ہے۔ یہ کلام اہل عرب کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ عداس کے دل پر حق اتر جاتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ طائف نے انکار کیا، لیکن ایک دل اسلام کے لیے کھل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا ارادہ کرتے ہیں۔
راستے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے۔ عرض کیا جاتا ہے اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑ ان پر ملا دیے جائیں۔ یہ لمحہ انتقام کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں ان پر بد دعا نہیں کر سکتا۔ ان کی نسلوں میں ایسے بچے پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کریں گے، مسلمان اور مومن بنیں گے۔ یہ لمحہ صبر، رحمت اور نبوت کی عظمت کا عمیق اظہار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن دل رحمت سے بھرا ہے۔ فرماتے ہیں، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے گا۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی اسلام کی روح ہے۔ واقعہ طائف ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ صبر کمزوری نہیں، معافی شکست نہیں۔ آج جب ہم معمولی تکلیف پر شکایت کرتے ہیں تو طائف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صبر کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہی پیغام آج بھی زندہ ہے۔ قرآن الکریم اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور طائف کے سفر کی تاریخی تفصیلات کے لیے مستند حوالہ۔ الرحیق المختوم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمیق اور مستند تجزیے کے لیے تحقیقی ماخذ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، دعا اور رحمت کی وضاحت کرتی ہیں۔ تاریخ الطبری اسلامی تاریخ کے پس منظر اور طائف کے واقعے کے تاریخی حقائق کی تصدیق کے لیے۔ ریاض الصالحین اخلاق، صبر اور نبوت کی عظمت کے اسباق کے حوالے سے مستند اسلامی رہنمائی۔